اگر آپ کو ہیپینس مل جائے, آپ کو وہ تسکین مل جائے اور آپ کو وہ فیلنگ آ جائے تو پھر ٹھیک ہے, گو ود اٹ اینڈ لیٹ سی ویئر ڈو یو گو, ویئر ڈز اٹ لیڈ یو. بٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, سم تھنگ از ڈیفینیٹلی مسنگ, میننگ از مسنگ, دس آئیڈینٹی ڈیولپمنٹ از مسنگ, یو نو, میں اپنی آئیڈینٹی کھو چکا ہوں, پلیجر سیکھ کرتے 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 ہو ایم آئی بھائی, میرا مقصد کیا ہے زندگی میں. آپ میں سے ہر بندہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لٹرلی آپ میں سے ہر بندے میں وہ پوٹینشیل ہے کہ وہ والے کام کر سکتا ہے یا نیئر ٹو دوز ورک کر سکتا ہے جو صحابہ نے کیے, بڑے بڑے کام. ہر ایک میں وہ خیر ہے, ہر ایک میں اچھا انسان ہے, ہر ایک میں جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد والا پوٹینشیل ہے. آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا, ہر ایک میں وہ پوٹینشیل ہے, لیکن وہ پوٹینشیل دب گیا. پلیجر سیکنگ, ڈوپامین, always after dopamine, and that takes us away from identity, from meaning, and then we end up in a meaningless life. تو یہ ہے وہ definition which I call a very comprehensive definition of happiness. 3 چیزیں آتی ہیں, پھر ریپیٹ کرتے ہیں. A transient emotion that is synonymous with joy. Transient, ایک چند لمحے کا ایموشن جو کسی بھی چیز سے آ سکتا ہے, کسی کو دیکھ کے آ سکتا ہے, کوئی چیز کھا کے آ سکتا ہے, کوئی چیز کر کے آ سکتا ہے. An experience of fulfillment and accomplishment. Fulfillment اور accomplishment. And number 3, a long-term process of meaning making and identity development. When you develop an identity and when you find meaning in life. اب آپ مجھے بتائیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور وے آف لائف ہے جو ان تینوں کو پرفیکٹلی فلفل کرتا ہے؟ یہ میں آپ کو جو ڈیفینیشن بتا رہا ہوں یہ سائیکالوجسٹ کی ڈیفینیشن ہے. یو کین ایکچولی ریڈ اٹ آؤٹ آن دا انٹرنیٹ. پازیٹیو سائیکالوجی میں ہیپینس کو بہت اسٹڈی کیا گیا. پازیٹیو سائیکالوجی جو سائیکالوجی کی ایک فیلڈ ہے. سو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, جن چیزوں کو ہم چیز کر رہے ہیں, جس لائف سٹائل کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, کیا واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لائف سٹائل اور وہ چیزیں ہمیں خوش کر رہی ہیں, ہمیں خوشی دے رہی ہیں؟ کیا واقعی اس سے ہماری آئیڈینٹی ڈیولپ ہو رہی ہے؟ کیا ہم لائف میں میننگ فائنڈ کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں پرپز مل رہا ہے؟ کیا ہمیں سیلف فلفلمنٹ مل رہی ہے؟ کیا ہمیں جو ہے وہ سینس آف اکمپلشمنٹ مل رہی ہے؟ یا ہم بس وقت ضائع کر رہے ہیں اور اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ سو دیٹ از اے پوائنٹ ٹو پونڈر. اف یو وانٹ ٹو بی ہیپی دین redefine what is happiness for you. Now as I said کہ ہم سکینہ کی بات کریں گے, تو ہم آتے ہیں قرآن کی کچھ ورسز ہیں. میں آپ کو سکینہ کا کانسیپٹ سمجھاتا ہوں. بہت سی ورسز ہیں, 6 ورسز ہیں. میں آپ کو ان میں سے 2-3 انشاءاللہ سناتا ہوں. ایک تو جو ہے وہ سورہ توبہ کی ورس نمبر 26 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ says then Allah did send down his sakina on the messenger sallallahu alaihi wasallam and on the believers and send down forces, that is angels, which you did not see, and punish the disbelievers. Such is the recompense of disbelievers. میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے. میدان جنگ کی یہ بات ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ڈسبلیورز کے ساتھ مشرکین, ٹو بی پریسائز مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ ہے. تو جنگ بدر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے بلیورز پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل کی. What is the meaning of sakina according to the Quran? Calmness, tranquility and reassurance. Beautiful concept. میں جارڈن پیٹرسن کو ایک بار سن رہا تھا, اور جارڈن پیٹرسن از اے بگ سائیکالوجسٹ. سائیکالوجسٹ کو میں فالو کرتا ہوں, سائیکولوجیکل کمیونٹی کو بھی میں فالو کرتا ہوں. تو ہی سیڈ سم تھنگ, آئی واز امیزڈ کہ یار یہ تو قرآن کی ڈیفینیشن بتا رہا ہے ہیپینس کی. He said کہ according to me happiness is something which is revealed. Happiness is something which is literally revealed to you, obviously from God, and by virtue of that revelation آپ سکینت فیل کرتے ہیں. سکینت کا ورڈ تو اس نے نہیں بولا تھا, لیکن جو ورڈ اس نے بولا تھا that was tranquility. آپ سکون فیل کرتے ہیں, tranquility فیل کرتے ہیں. So when Allah says to us کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہ سکینت نازل کی, that means calmness, tranquility and reassurance in this context. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فتح
سورہ فت از چیپٹر نمبر 48 آف دا قرآن. سورہ فت ورس نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں He it is who sent down a sakina, that is calmness and tranquility, into the hearts of the believers, that they may grow more in faith along with their present faith. کہ ظاہر ہے کہ بیت رضوان پہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے آئے تھے تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی, کامنس اور ٹرانکویلٹی نازل کی ان کے دلوں پہ, ہارٹس پہ, قلب پہ, that they may grow more in faith along with their present faith, and to Allah belongs the hosts of the heavens and the earth, and Allah is ever all knower and all wise. سکینت نازل ہوتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے. کب ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کی جب آپ ایسے اعمال کرو جو اللہ رسول کو خوش کرے, جب آپ ایسے اعمال اور ایسے اس لائف سٹائل کی طرف جائیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے, جو لائف سٹائل, سکینت نازل ہوگی آپ پہ, ٹرانکویلٹی نازل ہوگی آپ پہ, سکون نازل ہوگا آپ پہ. کر کے دیکھ لیں. جنید جمشید رحمہ اللہ نے کہا تھا, بہت زبردست ان کا یہ سینٹینس ہے, میرے دل کو چھوتا ہے جب بھی یہ سینٹینس کے بارے میں غور کرتا ہوں, آپ بھی غور کریں. اس سیٹ کہ واللہ خدا کی قسم, اللہ کی قسم, میں نیو یارک کے ہوٹلز میں رہا ہوں, میں شکاگو کے ہوٹلز میں رہا ہوں, میں یو کے ہوٹلز میں رہا ہوں, بٹ جو سکون مجھے بالا کوٹ کی ایک پرانی مسجد میں پھٹی ہوئی ٹاٹ پر بیٹھ کے نماز پڑھ کے اور اللہ کا ذکر کر کے ملا ہے, وہ کسی ہوٹل میں نہیں ملا. واٹ این امیزنگ کوڈ. اگر آپ اس کوڈ کو صرف سوچنے ایک بار بیٹھ جائیں اور اس کو ٹرائی کرنے بیٹھ جائیں کہ جو سکون مجھے بالا کوٹ کی ایک مسجد میں, وہاں پہ کوئی تبلیغ کے لیے وہ گئے ہوں گے یا ویسے ہی کسی مسجد میں نماز پڑھی ہوگی, از شیئرنگ ہز ایکسپیرینس کہ پھٹی ہوئی ٹاٹ, یعنی کہ پرانی سی ٹاٹ تھی, اس پر میں بیٹھا اور میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا, میں نماز پڑھ رہا تھا, اور جو سکینت مجھے اس ٹائم پہ فیل ہوئی مجھے کبھی ہوٹل میں رہ کے بھی فیل نہیں ہوئی. دیٹ از ہیپینس, دیٹ از ہیپینس ٹو می, دیٹ از سکینہ, دیٹ از ٹرانکویلٹی, دیٹ از پیس, سکون. تو یہ سکینہ کا جو کانسیپٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے. جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, جس گھر میں اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہے, جس گھر میں دین اسلام پہ عمل کیا جاتا ہے, وہاں سکینت نازل ہوتی ہے. پکی بات ہے, کیونکہ اینجلز وہاں پہ ہوتے ہیں. جس گھر میں سکینت نازل ہوتی ہے وہاں پہ کس طرح لوگ ڈپریس رہ سکتے ہیں, کس طرح وہاں پہ جو ہے کوئی شر اور فتنہ اور شیطان داخل ہو سکتا ہے. تو خدا کے لیے اپنے گھروں میں سکینت لائیں. نحوست پڑی ہے ہمارے گھروں میں. ایک تو یہ جو ٹیلی ویژن ہے, چلے میں ٹیلی ویژن کو حرام نہیں کہہ رہا, لیکن کیا دکھایا جا رہا ہے ٹیلی ویژن پہ؟ وہ اینکرز آپس میں لڑ رہے ہیں, پولیٹیشینس کو بلاتے ہیں, دے میک اپ اے شو, دے کریٹ اے شو, آپس میں وہ اس کو ہٹ کرتا ہے, وہ اس کو ہٹ کرتا ہے, نہ کوئی جنرل نالج بڑھ رہا ہے, نہ کوئی انفارمیشن مل رہی ہے. واٹس گوئنگ آن؟ صرف نیگیٹیوٹی. یس دیر مے بی سم گڈ اینکرز آؤٹ دیر, سب کو میں ایسے نہیں کہہ رہا, لیکن میجورٹی آف دا کنٹینٹ دیٹ از شون دیر از جسٹ نیگیٹو. تو نحوست نہ لے کر آئیں گھر میں سکینت لے کر آئیں. ہم نے خود اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک گڑھے میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے. سکینت کا کانسیپٹ چھوڑ کے ہم پلیجر سیکنگ کی طرف چلے گئے, اور یہی ہمارا ڈاؤن فال ہے. اسی وجہ سے ہم خوش رہنا جو ہے وہ بڑے کم ہو گئے. سو کمنگ ٹو سم ویری امپورٹنٹ پوائنٹرز کہ اب خوش رہنے کے لیے کرنا کیا چاہیے. میں کوئکلی آپ کو کچھ پوائنٹرز بتاتا ہوں. پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری خوشی میں کیا کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں. سب سے بڑی رکاوٹ ہماری خوشی میں ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, کہ یار میں یہ کام کروں تو صحیح جس سے سکینت آتی, لیکن لوگ کیا کہیں گے, مولوی بن گیا, لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیا بھائی چھوٹی سی عمر میں یہ اس طرف آ گیا, ٹیررزم کی طرف نہ چلا جائے یا چلی جائے. لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو جی ہم تو اس طرح سے اپنے معاملات کرتے ہیں, شادی بیاہ کرتے ہیں, یہ کون سی جی دنیا کو فالو کر رہا ہے, یہ کون سے کانسیپٹ کو فالو کر رہا ہے, اس کو کوئی زیادہ اس نے اسلام پڑھ لیا یا اس کو جو ہے وہ کوئی زیادہ ہی ہم سے پتہ ہے جو اس طرح سے کر رہا ہے. تو لوگ تو کہتے رہیں گے. میں چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں, پھر بات کو آگے لے کے جاتے ہیں. اشفاق احمد زاویہ میں لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی سلطنت تھی, اور اس کی سلطنت میں ایک شخص تھا جس کے پاس ایک بہت نایاب گھوڑا تھا, اور
اتنا نایاب تھا وہ کہ اس کا چرچا دور دور تک ہو گیا اس گھوڑے کی. بادشاہ تک خبر پہنچی تو بادشاہ نے کہا کہ یہ گھوڑا میں نے لینا ہی لینا. بادشاہ گھوڑوں کا بہت شوق تھا. بادشاہ نے اس بندے کو آفر کی, اپنے کچھ ان کے تھرو, ایجنٹس کے تھرو. بندے نے معذرت کی, اس نے کہا نہیں, اٹس ناٹ فار سیل. بادشاہ نے وزیر کو بھیجا, وزیر کو بھی اس نے نہ کر دیا پولائٹلی. بادشاہ خود چلا گیا اور بادشاہ نے اسے جا کے کھلے عام آفر کی کہ بھائی تم جتنے پیسے مانگتے ہو میں دوں گا, تم مجھے گھوڑا دے دو. اور ہی اسمائلڈ, ہی سیڈ کہ نہیں, اٹس ناٹ فار سیل, یہ میرے ساتھ بچپن سے ہے, آئی لو دس ہارس, میرا پیٹ ہے, سو آئی کانٹ, مجھے خوشی ہوتی ہے اس کے ساتھ, تو میں کس طرح سے آپ کو دے دوں پیسے کے لیے. تو بادشاہ نے اسے یہاں تک آفر کر دی کہ میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں گا اگر تم مجھے گھوڑا دیتے ہو. اتنی بڑی آفر کر دی ایگو میں آ کے. اچھا, بندے نے ایک بار سوچا, لیکن پھر ڈیپ سوچ کے بعد اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں, یہ چیز آپ مجھ سے نہ مانگے, کوئی اور چیز چاہیے تو میں آپ حاضر ہوں, لیکن یہ چیز میں نہیں دے سکتا. بادشاہ چلا گیا, اس کی ریزالو دیکھ کے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب ارد گرد کے لوگ کھڑے ہوئے تھے, دیکھ رہے تھے. جیسے ہی بادشاہ سلامت گئے وہ آگے کہتے, او تو تو بدقسمت ہے, بادشاہ سلامت تیرے پاس چل کے آئے لیکن تو نے انہیں انکار کر دیا. کس لیے؟ اس گھوڑے کے لیے, تجھے اس جیسے 100 اور مل جائیں گے. وہ مسکرایا, اس نے کہا آرام سے بھائی, مجھے پتا ہے میں نے کیا کیا ہے, الحمدللہ میرا گھوڑا ہے, آئی گیٹ ہیپی بائی لوکنگ ایٹ دس ہارس آف مائن, اپنے کام سے کام رکھو. لوگ کوس کوس کے چلے گئے کہ بس بدقسمت ہے جی, دیکھنا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوگا, اس کو سزا ملے گی اس ناشکری کی. اللہ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ کچھ دنوں بعد وہ گھوڑا بھاگ گیا اور وہ ڈھونڈ رہا ہے اسے, کہاں گیا کہاں گیا, نکل گیا کہیں گھوڑا. اب گاؤں والے آگے کہتے کہ اچھا دیکھا, ہم نے کہا تھا نا کہ تجھے کوئی حادثہ آئے گا تو یہ سزا ملی ہے. اس بندے کی پازیٹیوٹی چیک کریں, کیونکہ ہی واز ہیپی ود ہمسیلف, ہی نیو ہو ہی واز. اس کو سیلف اویئرنیس تھی, ہمیں سیلف اویئرنیس نہیں ہوتی ہماری, اس لیے ہم لوگوں کی باتوں میں آتے. ہیونگ سیڈ اٹ, اگر اچھی بات لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ مان بھی لینی چاہیے, لیکن اچھی بات تبھی آپ کو پتہ لگے جب آپ سیلف اویئر ہیں. وہ بندہ اتنا سیلف اویئر تھا, اس نے کہا کہ نو پرابلم, گھوڑا تھا بھاگ گیا, جب تک اس کا میرے ساتھ تھا, اللہ نے لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے میرا اس کا ساتھ تھا, اب نہیں ہے, مجھے دکھ ہے بہت زیادہ, اللہ نے چاہا تو اللہ مجھے بہت اس کے بدلے میں کچھ اور دے گا. صبر شو کیا, کنٹینٹمنٹ شو کی. مزے کی بات ہے کہ کچھ دنوں بعد وہ گھوڑا واپس آیا. اب یہ واقعہ جھوٹا ہے سچا ہے مجھے نہیں پتا ہے, لیکن اس واقعے میں لرن کرنے والے پریکٹیکل پوائنٹس بہت زیادہ ہیں. کچھ عرصے بعد گھوڑا آیا, گھوڑا اپنے پیچھے 12 گھوڑے اور لے آیا, مطلب جنگل گیا کہیں گیا, مطلب اپنے پیچھے لگا کے 12 گھوڑے اور لے آیا. اب سارے لوگ جمع ہو گئے, کہتے اوہ کمال ہو گئی یار, تو بڑا خوش قسمت ہے, گھوڑا تو واقعی بڑا نیاب ہے. اب ہمیں سمجھ آئی کہ تم اس گھوڑے کو بادشاہ کیوں نہیں دے رہے تھے, کیونکہ گھوڑا تو کمال نیاب ہے. تو بندہ مسکرایا, اس نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, میں اپنی زندگی کو اس طرح نہیں پرکھتا کہ ایک مومنٹ اٹھا لوں زندگی کا, اس مومنٹ کے تھرو پوری زندگی کو جو ہے وہ جج کر لوں کہ چونکہ یہ مومنٹ اچھا ہے تو پوری زندگی اچھی ہے, یہ مومنٹ خراب ہے تو پوری زندگی خراب ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غم بھی آتا ہے, خوشی بھی آتی ہے, حادثات بھی آتے ہیں, شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں انکریز بھی کرے گا ان چیزوں میں, اور یہی ہوا, اللہ نے مجھے انکریز کیا.